جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب. آپ سب واقف ہیں ان سے اور کسی مزید تعارف کی ضرورت نہیں. ایمبیسڈر صاحب سے ہم بات کریں گے. بہت سارے ایشوز اور نئی ڈیولپمنٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو پاکستان کا ڈیفنس کوپریشن اگریمنٹ کویت کے ساتھ بھی تھا، جس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو چکا ہے یا وہ نیا ہے. یہ ہم جانیں گے اگریمنٹ اور اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے علاوہ ایران کی جنگ کے حوالے سے، سعودی عربیہ کے حوالے سے، گلف میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور ہمارے پڑوس میں بھی جو معاملات ابھی کافی حد تک وہ ہوئے تھے گرم، لیکن اب وہ لگتا ہے کہ مودی نے ینگ اسٹوڈنٹس کی پروٹیسٹ کے جواب میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ مان لیا تاکہ یہ قصہ ختم ہو. لیکن کیا یہ واقعی قصہ ختم ہو جائے گا؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو ویلکم بیک عمران صاحب، اینڈ تھینک یو سر. تھینک یو سر. ایز آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. سر یہ کویت والا جو معاملہ ہے یہ ذرا بتائیے. میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرانا معاہدہ ہے جس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. جی یہ پرانا معاہدہ تھا لیکن اس کو کچھ ری شیپ بھی کیا ہے. لیکن یہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہماری ایگریمنٹ ہے اس سے ان ٹرمز آف کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی اس سے ایک ڈگری نیچے لیول کا ہے. یہ اس میں وہ کلوز نہیں ہے کہ an attack of one will be considered an attack on other. اس میں لاجسٹکس ہیں، ٹریننگ ہے، اور اس میں ایک راہ رکھی گئی ہے اینول کنسلٹیشنز کے بعد کہ اس کو آپ مزید انہانس کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو میرا خیال ہے کوئی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کیا ہے پاکستان نے، کیونکہ اگر کویت کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا معاہدہ کر لیتا جیسا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران انفلیم ہو جاتا. تو ہم چونکہ بیلنسنگ ایکٹ بہت زیادہ کرنا ہے. اور دوسرا آپ نے اس کی سیمینٹکس، اس کا ایٹماسفیئر بھی دیکھ لیں. ایمبیسڈر نے ایک میجر جنرل کے صاحب آئے تھے پاکستان سے، ان کے ساتھ کویت میں یہ سائن کیا ایک اسمال ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو اس کی وہ والی اہمیت اس لیول کی نہیں ہے. لیکن اٹس اگین یہ ایک پاتھ وے ہے ریپلیس کرنا. اب دیکھیے کویت اس وقت اس کو ڈسپلے کر کے، ان کی فورن آفس کے لوگ آئے ہوئے تھے، باقی تھے، ان کے ڈیفنس کے تھے، بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ اگرچہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑ رہے لیکن ہم بھی ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. تو یہ اسپرٹ ہے گلف میں کہ ڈائیورسفائی کریں. اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی the only country that can replace is یا پاکستان یا ترکی ہے. تو اس لیے یہ اب دوسرا ملک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا ایک اندر کی کوئی خبر قطر کے بارے میں بھی سن رہے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو پیپل آر سیئنگ کہ ہو رہی ہیں کہیں بات چیت قطر کے ساتھ بھی. تو یہ پاکستان ایک قسم کا کسی حد تک ایک نیا ڈیفنس آرکیٹیکچر کا حصہ بن رہا ہے. جی، اور یہ جو نئی پاورز ہیں جن کے قطر اور پاکستان اور ترکی ہے، جو کہ اب امریکہ نے بھی ان کی افادیت دیکھی ہے، تو میرے خیال سے اس لحاظ سے بھی پاکستان کا ایک بڑا اہم اب رول آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. تو لیکن یہ بتائیے کہ کویت کے ساتھ یہ جو اگر معاہدہ ہوتا ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ سعودی عربیہ کا تو ہمیں بالکل سمجھ آتا ہے اور ایک تاریخی رشتہ بھی ہے. کویت کے ساتھ ہمارے اسی لیول کے تعلقات ہیں کیا ایمبیسڈر صاحب؟ نہیں جی، کویت کے ساتھ آپ کی سر جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کے تعلقات اچھے ہیں لیکن ایٹ اے ریلیٹیولی اسمالر، ایٹ اے لوور لیول ہے. لوور تو نہیں کہنا چاہیے، ایٹ اے اسمالر لیول. ڈائسپورا کم ہے. پھر کویت کے بارے میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کی عراق کے ساتھ ریلیشن شپ آئندہ کس قسم کی ہونی ہے، یہ بھی ہے. اور کویت کے ساتھ کویت اتنی اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے لیکن کویت بھی آپ کو اکنامکلی ان ٹائمز آف نیڈ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. پاکستان کی جو وہ آپ نے اور میں نے پتہ نہیں ڈسکس کیا تھا سر کہ نہیں، وہ 10 بلین کی جو امریکہ سے ہم مانگ رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے لیے، پاکستان کا کور پرابلم، سب سے بڑا پرابلم فسکل ڈیفیسٹ کا ہے.
all बिल्कुल। other things pale into comparison. हमने पेल यानी कि वो नहीं बनती. हमने एक दफा सर डिस्कस ये भी किया था कि आईपीपीज का लोड और एसओईज का लोड, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का लोड कम करना फर्स्ट स्टेप है पाकिस्तान को कोई सांस लेने की, फिस्कल सांस लेने के लिए. तो अब वो अगर वो नहीं कर रहा है, रिफॉर्म नहीं कर रहे, इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि क्यों फील्ड मार्शल के ऑफिस पे इतना ज्यादा लोड है. ये जो डायआर्किकल और हाइब्रिड रिलेशनशिप है उसके अंदर. लेकिन जब आप वो रिफॉर्म उस स्पीड से नहीं कर रहे, पीआईए को बड़ा खुदा खुदा करके आपने प्राइवेटाइज किया है. सो इसका मतलब है आपको शायद ग्रेविटी का पता ही नहीं. कोई आपको जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो प्राइवेटाइजेशन से तो नहीं रोक रही या इकोनॉमिक रिफॉर्म से तो नहीं रोक रही. तो इस वक्त फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम है और गल्फ की कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप करके आपको फायदा जरूर होगा. जी बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट नहीं रोक रही. और ये तो सडनली जो है सर, ये क्या उसे बोलते हैं, देखिए जो ये सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, असल में तो ये सारी एसओईज से तो इनके बेनिफिशियरीज तो ये हैं ना बुनियादी तौर बस आपने बात कर दी. बिल्कुल जी, बिल्कुल. अगर मैं अर्ज कर सकूं, आपको डाले और आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, 15 लाख की सैलरीज, ये तो सारी एसओईज के साथ लिंक्ड है. आपको पता ही है. जी जी ये बिल्कुल. कोविटेड होती हैं. हैरानी की बात यह है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि आपने इतना शोर मचाया हुआ है रिसोर्स क्रंच का, लेकिन जब आप फैसिलिटीज देखते हैं, जब आप ये गाड़ियां, मैं आप भी तशरीफ रखते हैं, आपने एक बार देखा होगा कि ये ना डालों में कमी आती है, ना ड्राइवर्स में कमी आती है. रोटियां लेने के लिए आपके 4 व्हीलर्स गए हुए होते हैं. किधर है? there is no restraint as far as resources are concerned, as far as resources spending is concerned. कोई नहीं है. ये जी सिर्फ एक वो है, एक पब्लिक सेंटिमेंट का है. हमने रिस्पेक्ट नहीं किया पाकिस्तान के लोगों का, हमने स्पेंडिंग कहीं कम नहीं की. बिल्कुल जी, यही मैं सोचता हूँ कि ये मामला जो है एसओईज का कब हल होगा. और ये ख्याल आता है कि ये नहीं होगा क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो नहीं चाहते कि ये मामला हल हो. लेकिन सर, कमिंग बैक टू कुवैत, क्या कुवैत का जो है और सऊदी अरेबिया के बाद आपने कहा कतर से भी बात हो रही है, तो ये तो भी जिस इत्तेहाद का जिक्र किया जा रहा है, जिस आर्किटेक्चर का, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें ईरान का क्या उससे ताल्लुक होगा. क्योंकि अगर ईरान की से मखासमत होगी तो फिर हम एक मुश्किल सूरत हाल में फंस. फिर देन यू विल बिकम वल्नरेबल अगेन सर. एंड आपका बॉर्डर तो ईरान के साथ है. आपका बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल होता जाएगा. ऑलरेडी इट इज वेरी ट्रिकी. आप बहुत डिफिकल्ट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस के साथ और रिलेशनशिप्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक तरफ ये डिजायर है कि आप पोस्ट ईरान वॉर जब भी ये वक्त आता है आप उसमें शामिल हों, और एक तरफ आप ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब. तो फिर आप किंग मीडिएटर बनेंगे बिटवीन ईरान एंड द गल्फ स्टेट्स. देन यू विल ट्राई अगेन in the near future or whenever this happens. जी, whenever this happens, बिल्कुल. तो ये वाली बड़ी एक अहम जिसे कहते हैं वो आएगा, क्या मोड़ आएगा सर, एक मोड़ आएगा. मोड़ जी, माइल्स. हाँ जी, मोड़ बिल्कुल अफसानवी और शायराना अंदाज में वही मोड़ होते हैं ना. तो लेकिन ये अब देखना बाकी है कि वेदर ये कब तक इसकी ये ईरान के साथ जंग जो है बाकायदा खत्म होती है. अभी तो एक टेम्पररी सीज़फायर है और कोई पता नहीं है कि कल वो दोबारा रीस्टार्ट हो कि फिर हो. जी सर, एक शायराना CNN ने भी आज शायरी की हुई है. शायरी पे बात आ गई. उसने लिखा है, एट एवरी फोक दैट ट्रम्प फेसेस he faces a dilemma and he fails at every fork. तो हर दोराहे के ऊपर
ٹرمپ صاحب بھی جا کے اب CNN بھی کھلا لکھنا شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے ایڈس کے ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے بات کی ہے, جو نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کی ہے, ایکسیوس نے بھی رپورٹ کی ہے, CNN نے بھی رپورٹ کی ہے کہ وہ ایک ڈیلیما میں پھنسے ہیں. ہاں رائٹ رائٹ رائٹ. تو یہ اپنا سر یہ ابھی جو ایران میں نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس کے اوپر آپ کا کیا یہ خیال ہے کہ ہم جو کچھ بیک چینل جو ہماری کوششیں ہیں وہ کیا کامیاب ہو رہی ہیں؟ سر جو اصلی ہائی پوائنٹ تھا میڈیشن کا اور ڈپلومسی کا وہ سوئٹزرلینڈ تک تھا. اب ریک کو ایک ریک ہے, اس ریک میں سے آپ کچھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اب بات نہیں رہی, وہ اس کی شائن بھی وہ نہیں رہی, لیکن آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جیسے حالات ہو گئے ہیں, ایران از گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ڈرائیو اے ویری ہارڈ بارگین. اور ایران جب ہارڈ بارگین ڈرائیو کریں گے, دیکھیں اگر وہ ایک حد تک تو رہے ایکسیپٹیبل حد تک سر, پھر تو ٹھیک ہے. اگر انہوں نے US کو بہت زیادہ پش کیا, سو دین وی مائٹ سی اگین اے اسٹارٹ آف ہاسٹیلٹیز. اینڈ یہ ہر دفعہ ضروری نہیں کہ ایک ہی رزلٹ ہو کہ ایران ڈومیننٹ نظر آئے ڈپلومیٹیکلی اور ملیٹریلی. آپ کو ایک سپر پاور کو پش ٹو دا وال نہیں کرنا چاہیے. رائٹ رائٹ ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں نا سر, یہ تو آپ وہ عقل مندی والی بات کریں نا, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی لوگ بھی اس طرح سے عقل مند ہیں؟ اصل میں آپ نے پتہ نہیں فالو کیا کہ نہیں کیا, یو ور ٹریولنگ اے لاٹ دیز ڈیز. ایک ان کا پبلک ٹیلی ویژن ہے ایران کا, اس پہ لڑائی ہو گئی ہے بٹوین دا ہارڈ لائنرز اور جو پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انوالوڈ ہیں, دا پریزیڈنٹ, دا فارن منسٹر اور باقی. ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم نے تو جو اسٹیٹمنٹس دی تھیں وہ ایڈٹ ہو گئی ہیں, وہ کاٹ دی گئی ہیں پبلک ٹی وی پہ سے. اٹ مائٹ ساؤنڈ فیملیئر ان پاکستان, پتہ نہیں پاکستان میں بھی شاید اس طرح نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے جب اعتراض کیا تو پھر جو IRGC ہے ان لوگوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جو چیزیں ایران کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں وہ ایڈٹ ہو جاتی ہیں. تو اب جو چیز آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے, آپ کا تو یو آر کنونسڈ کہ دیر از این انٹرنل ٹسل, تو وہ پبلک میں آ گئی ہے. سو دیر از نو لانگر اینی سیکریسی اباؤٹ اٹ. جی بالکل. وہ تو دیکھیے اول دن سے سر, چونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ممالک میں وداؤٹ نیمنگ اینی نیمز یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ اتنی ڈائیورجنس ہوتی ہے پالیسی میں. تو بہرحال اچھا میں یہ آتا ہوں, یہ ڈوئچے ویلے کی ایک ڈاکیومنٹری آئی ہے پاکستان میں, آج میں دیکھ رہا تھا پورا دن اس پہ لوگ اس کے اوپر بہت تنقید بھی کر رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے, جس میں کہ پاکستان کے نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں ان کی سیفٹی اور ان کی سیکیورٹی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور وہی جو گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جی انسٹیبل ملک ہے, مولوی ایک دن اس کو نیوکلیئر آرمز کو پہ قبضہ کر لیں گے, یا کوئی جمہوریت نہیں ہے تو کمزور, وہ تو اس پہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ بالکل ملک جو ہے یہ تباہ ہونے والا ہے. وہ اس طرح کا ایک پرسیپشن جو ہوتا ہے. سر میں نے یہ دیکھی ہے, اوکے یہ اس میں سیگمنٹس عجیب سے ہیں جو پرانے ہیں. مطلب لال مسجد ہے, وہ مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں, میرا خیال ہے یہ وہی ہیں جو برقعے میں بھاگ رہے تھے اس زمانے میں. ان کے بھائی تو اپنی جان سے چلے گئے تھے, لیکن وہ شاید جا رہے تھے. ان کا ذکر ہے. پھر وہی گھسا پٹا ہے ریلیجس ایکسٹریمزم پاکستان کی فوکس کر کے اس کو نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ. اور ڈیچے ویلے نے اتنا برا کام کیا ہے اس کے اندر کہ انڈیا کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بارے میں, انڈیا کی نیوکلیئر پراوس کے بارے میں, 1974 کے بارے میں کچھ نہیں. پاکستان نے انلیگلی نیوکلیئر ویپنز حاصل کر لیے. دیر از نو امپارشیلٹی تو دور کی بات ہے, اٹ از ایکسٹریملی کلرڈ. اور بڑی حیرانی کی بات ہے, پاکستان کے بڑے اچھے آفیسرز بھی انہوں نے
ایمبیسڈر ان فرانس کو لے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے طلعت صاحب کو بھی لیا ہوا ہے، اور ان کو کانٹیکسٹ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کی نقلی کوئی کہوٹا کی انٹری دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایز اف پاکستان نے شاید دنیا کو تباہ کرنے کے لیے یہ نیوکلیر پروگرام. اگر ڈیچے ویلے پاکستان کے سیکیورٹی ڈائلیما کو ایکسپلین نہیں کر سکے تو دین واٹس دا یوز. بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور آپ کو سر مزے کی بات بتاؤں، اسلام آباد میں ان کے کورسپونڈنٹس ہیں، وہ غائب ہیں اس میں سے. اور ان کے بارسلونا کے کورسپونڈنٹ یہاں آئے تھے، بہت اچھے. انہوں نے آئی ڈونٹ نو ڈیچے ویلے کس طرح یہ کر سکتا ہے کہ اٹس اے پیتھیٹک فلم. اور پاکستان کی مڈل کلاس، پاکستان کی ایجوکیشن، پاکستان کا ایک اربن سینٹر پوری مووی میں نہیں دکھایا. لگتا ہے ایک رورل بیک یارڈ ہے اور جو بم بنا رہا ہے. کشمیر کا، آزاد کشمیر کے اوپر سے کچھ ایریل شاٹس ہیں. اربن پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو لیا ہوا ہے، ان کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہوا ہے. اور بہت ہی عجیب مووی ہے. اٹ نیڈس ٹو بی کنڈیمڈ لیکن ناٹ ٹو بی ٹیکن ٹو سیریسلی، بیکاز پاکستان از بگر دین دیٹ. بجائے اس کے کہ ہمارا ٹویٹر اس کو کنڈیم کرنے میں ہو، وی شوڈ تھنک اباؤٹ ادر تھنگس. بٹ اٹس اے مووی بیسڈ ٹو پورٹری اے ویری نیگیٹو امیج آف پاکستان. جی یہ بالکل ہے. تو ابھی آپ کے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہٹ جاب لگتی ہے پاکستان کو جان کے ڈیفیم اور ٹارگٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جب اس کا ڈپلومیٹک اور گلوبل امیج جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. تو آپ اس ویو سے اتفاق کریں گے؟ پتہ نہیں جی، میں نے تو آج تک جب بھی ڈی ڈبلیو کا نام آیا ہے تو مجھے تو وہ بی بی سی کے بعد ایک کریڈیبل ادارہ لگتا ہے. لیکن اس مووی کو دیکھ کے اٹ سیمز دیٹ it was DW was manipulated somehow into making this movie ji. جی It's 45 minutes and it makes you think who were the researchers and who were the other people who were making this. جی تو یہ ریسرچرز دیکھیں نا، وہ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ ان کو وہ ہو سکتا ہے مینیپولیٹ بھی کیا گیا ہو. وہ تو کئی طریقے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے فورسز ہیں گلوبلی جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل سے بھی خوش نہیں ہیں، جو پاکستان کے امیج جو بوسٹ ہوا ہے اس سے بھی خوش نہیں ہیں. اور وہ میں یقیناً سر آج نا مجھے ان اینٹیسپیشن کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، میں انٹیلیجنس کمیونٹی کے ہمارے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، ملا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا انٹیل آپریشن پاکستان کے خلاف نہیں ہوا آج تک جو اس وقت ہو رہا ہے. اور دے ہیو پروفس. ان کے پاس یہ کہ جو اماؤنٹ آف منی دے آر سیئنگ وچ از بینگ اسپینٹ ٹو ڈیگریڈ پاکستان، وہ کہتے ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے کوئرشن یا اتھارٹیرین اسٹیٹ کی زیادہ بات ہوئی ہوگی. اٹ واز اے ویری فرینک ڈسکشن. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ اس وقت پاکستان پہ تھریٹ کتنا سخت ہے، سو یہ پاکستان کی جو مئی کی پرفارمنس تھی اس کے بعد سے لے کے پھر میڈیشن، پھر اس کا ڈپلومیٹک رول اوپر ہونا، یہ مجھے لگتا ہے ایک سے زیادہ ممالک کو شاید پسند نہیں آیا. اور اس وقت ہو رہا. تو جب بھی ہم آج ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے لکھا ہوا تھا کوئرشن کے اگینسٹ، میں بھی اس کے خلاف ہوں، آپ بھی اس کے خلاف ہیں، ساری زندگیاں اس کے خلاف گزری ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے اور جو ڈیسیجن میکرز ہے، دے تھنک دے آر فیسنگ این اسالٹ آف دا ہائیسٹ آرڈر. تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بتانا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جس طرز سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو شاید وہ کامیابی نہ ہو. دوسری بات جو میں اپنے مونولوگ میں لگ گیا کہ یہ مس نہ ہو جائے سر یہ بات. نہیں اچھی بات ہے، لگے ہیں بالکل. سر یہ جو اس ہائیبرڈ ماڈل کا نا، اس کی اچھائیوں کے ساتھ ایک نقصان یہ ہے کہ
there is too much, یہ میرا انالیسس ہے, کسی سے نے بتایا نہیں, on the field marshal's plate. So ہاں everything that has to be decided, جو civilian government ہے اس نے وہ آگے کیا کہنا چاہیے, it has given it over to his office. They are just taking a back seat. They are not taking ownership of anything. وہی گھسے پٹے جو بریفس آتے ہیں وہ آگے ان کو نشر کر دیتے ہیں. اب اگر ایک آفس یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور ایران کے جنرلز کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ایک ڈپلومیسی میں اور میڈیشن میں آگے ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اب ضروری ہے کہ کوئی آفس بلوچستان اور کے پی سے بھی بات کرے. اور دوسری جو مجھے مسئلہ یہ پتا چلا ہے کہ ہی از ناؤ ایٹ سچ اے سینئر لیول کہ مڈل لیول آفیسرز جو درمیانی سطح کے آفیسرز ہیں جو ان تک پہنچنا چاہتے ہیں بیکاز آف ہز ہائی آفس, دے آر سم ٹائمز ریلکٹنٹ. اور وہ جو ہے نا کہ ریویژن آف پالیسی اور ان چیزوں کا ہارڈ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سر اٹ مائٹ ناٹ بی کریکٹ in every sphere. It might be okay in A, it might not be okay in B. نہ سویلین گورنمنٹ کہتی ہے نہ جو آفیسرز ڈیل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. People will have to sit in Balochistan for 5 or 6 days and look at the policies, and they will have to sit in KP and look at the policies there, جو internal policies ہیں. اور کسی کو ریلیف دینی پڑے گی فیلڈ مارشل کے آفس کو. اٹ سیمز دیٹ ایوری تھنگ گوز دیر. آپ نے خود اور نیا دور پہ اتنی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے سر کہ پاپولیشن کاؤنسل تک میں تو ان کو شامل کر لیا گیا. اس کا مطلب nobody really wants to take strong action policy initiatives to do something. Everybody is biding time اور responsibility اٹھا کے انہوں نے دے دی ہے. تو یہ this has to be looked into, this governance structure. جب بھی hybrid models یہ ڈسکس ہوں گے تو میں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے ڈویژن آف پاور, ڈویژن آف رسپانسبلٹی یہ بڑی ضروری ہے without going into the civil or the military side of it. 100% سر, میں تو I cannot agree with you more. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ہی آفس میں اس میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں ایڈ کر دینا, جبکہ اس کی اپنی جس وقت پاکستان کی ڈیفینس اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز سامنے ہیں انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی, تو بالکل یہ تو آپ نے صاحب مشورہ دیا ہے. اور the civilian government must act up and اپنا جو ان کا کام ہے وہ اپنی ڈومین کو چلائیں. یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے. اچھا یہ سر آخری ہم بات بھی کر لیں ذرا یہ ایران کے حوالے سے. آرکچی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایران کے وزیر خارجہ کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری جو میٹنگز ہیں ان کی وہ لیک ہو جاتی ہیں, اسٹیٹمنٹس لیک ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ اسٹیٹمنٹس جو لیک ہوتی ہیں اس سے پبلک نیریٹو بنتا ہے. مطلب انہوں نے کافی کمپلین وغیرہ کیا. تو وہاں پہ یہ وہی لگ رہا ہے کہ ابھی معاملہ جو جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, جو حالات بنے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی کنٹینیو کر ہی رہے ہیں یہ سول ملٹری جو معاملہ ہے سر. جی سر بالکل یہ کنٹینیو کر رہا ہے, اور آئی ڈونٹ بلیم دیم. جس کریٹیکلٹی آف سچویشن سے ایران گزر رہا ہے اس وقت, اور ہم لوگ ایران کو کرٹیسائز بھی بہت کرتے ہیں, لیکن پاکستان کو, سعودی عربیہ کو اور ٹرکی کو ایک بات ان ممالک کو پتہ ہونی چاہیے کہ if Iran falls and Iran disintegrates, we will be next. We should not have any bones about it. It's one by one. تو اس لیے یہ اس بات کا بھی سب لوگ خیال رکھیں. اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن انٹرنلی لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی پرابلم ہے. اگر چیزیں لیک ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے انٹیل فیلیئرز ہیں, اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایک سٹانس ہو تو حوتیز پہ اٹیک کسی اور نے کر دیا ہو, پھر ان کا رسپانس میں اٹیک ہو,
پھر اندر یہ موساد کی اور باقی اٹ مائٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید ایران سے کوپ اپ نہیں ہو رہی، اور ان کے سپریم لیڈر بھی اس وقت سین پہ نہیں ہے سیکیورٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو ایک ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل قسم کی چیز ہے جس میں سول اور ملٹری والے اکٹھے بیٹھتے ہیں. اٹ از ڈومینیٹڈ بائی دا ملٹری. تو اس کو بھی اکٹھے نہیں وہ بیٹھتے ہوں گے سر، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہوگا وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. ون آف دا ریزنس کہ وہ ہوتیز کے پلین پہ اٹیک ہوا تھا، وہ پیپل سیڈ کہ یہ ہوتی لیڈرشپ اکٹھی کبھی ملنی نہیں تھی، اس لیے اس پہ اٹیک کیا گیا. بلیم اس پہ سعودی عربیہ کو کیا گیا، وی ڈونٹ نو. اور اس کے بعد وہ ایک ایسا سائیکل شروع ہوا ہے جس سے پاکستان ایک امبیرسنگ پوزیشن میں چلا گیا ہے. پاکستان نے میڈیشن کے بعد اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ایکسپوز کیا ہے. پاکستان نے قربانی دی ہے کیونکہ عرب کنٹریز کے ساتھ اس کے اسٹرانگ انٹرسٹ ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی اس نے اپنی پرانی اگر کوئی اریٹیشن تھی وہ ریپیئر کر کے دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے یہ اٹس اے ویری ٹف ایکٹ. اور پاکستان کی اسٹیٹ پہ بھی جو پریشرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ وی ول بی ایبل ٹو کوپ ود دیٹ سر. جی امید ہے، اور ہمیں بھی ہے انشاءاللہ. اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان نے یہ کام کیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک تو پوری طرح سے سول ملٹری قیادت کمیٹڈ ہے ٹو دا کاز آف پیس، مگر ان کے درمیان میں جو ہم آہنگی ہے تو بڑی بہتر طریقے سے فل ایک ہول آف گورنمنٹ کا پش دے سکتے ہیں. اور جی ہاں سر. کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. سر تو اس کے بعد آپ نے انٹروڈکشن میں نا وہ جین زی والی بات کی تھی کہ انڈیا میں جی they have succeeded in I think hats off to Gen Z. لیکن جو نصیر الدین شاہ صاحب کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کے غنڈے انلیش کیے گئے تھے ان کے اوپر، یعنی کہ آسان ان کے لیے بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ماسک پہنے ہوئے غنڈے لیڈیز کے اوپر انلیش کیے گئے تھے جنہوں نے ان کو obscene طریقے سے سوٹیوں سے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد پاکستان میں ڈیبیٹ ہوگی کہ ہماری جین زی کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہوتی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک مومنٹس ہوتی ہیں، یہ مومنٹس ہوتی ہیں، ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں، انفلیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی جملے تھے جنہوں نے سیٹ آف کیا کوٹا کے، ادھر میڈیکل کالج کا امتحان تھا. تو شکر ہے کہ ہمارا ایم ڈی کیٹ کا امتحان، ہمارے میں اور بڑی خامیاں ہوں گی، ابھی تک ایم ڈی کیٹ کا امتحان نہیں بکا. تو اگر اور پھر اس میں ایکسٹرنیلٹیز انٹرنیلٹیز اور یہ پولیٹیکل موومنٹس نہیں ہیں یہ جو جین زی کی ہیں، دے آر ایشو اسپیسیفک موومنٹس. کسی جگہ دے ہیو ٹرنڈ انٹو پولیٹیکل اپہیولز کسی جگہ. اینڈ آئی تھنک کہ یہ مودی صاحب نے اس کی سیویرٹی کو جج کرتے ہوئے، دس واز دا فرسٹ ٹائم ہی میڈ اے منسٹر ریزائن. سو ہیٹس آف ٹو دا جین زی. اینڈ آئی تھنک انڈیا کو اس لحاظ سے ہمیں اپلاڈ کرنا چاہیے کہ دی گیو ان، ایون دو کوئی ہمیں خوشی نہیں ہے کہ انڈیا امپلوڈ ہو جائے کچھ ہو جائے، وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. سو ایک اچھی اگزامپل انہوں نے سیٹ کی ہے کہ اگر بچوں کی خواہش ٹھیک تھی ان کے بچوں کی، شروع میں مارا ماری کر کے انہوں نے ایک اچھا صاحب فیصلہ کیا. جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑی انسپریشنل موومنٹ تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ نوجوانوں کی چلائی ہوئی تحریک جو ہے وہ ہمیشہ اس میں انرجی کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہم نے دیکھا کہ جو یہ لوگ ہیں پروٹیسٹرز جو ہیں ان کی بات پاکستان تک بھی پہنچی، اور پاکستان میں جو ہم ینگ لوگ ہیں انہوں نے سولیڈیٹی دکھائی ان کے ساتھ. اگرچہ انہوں نے مزے کی میمز بھی بنائی، انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس اگر آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیسے دے رہا، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، ہم اس لیے اگر ہم دینا بھی چاہتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اس لیے آپ یہ ذہن نشین رکھیں.
مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے وہی کیا جو ابھی جو ہو رہا ہے کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس آف فیس بک اور انسٹا اور ایکس اور ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز ہیں ان کو ہٹوا رہی ہے گورنمنٹ. اور پھر رات والی عدالتیں بھی لگی ہیں, اسٹوڈنٹس کو پہلے جیلوں میں بھی بھیجا گیا ہے بغیر ہیئرنگ کے. تو یہ کافی کچھ وہاں پہ بڑی ڈریکونین قسم کی ایک استعفیٰ تو انہوں نے مان لیا ہے, اور مودی نے یقیناً وہ اب کوشش کرے گا کہ اپنی جان بچانے کے لیے جی نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ اس کی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ ہو جائے. ہاں وہ نہ آ جائے. لیکن یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور بہت ریپریسو قسم کے میجرز ہو رہے ہیں. میرے خیال سے پاکستان کی میں لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے. پاکستان میں تو بڑی سپرفیشل قسم کی ایک اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ کیا ہوا تھا فالو, نے کہا جی ہم نے بڑی کوشش کی تھی لیکن ہمیں بڑا مارا گیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ ان کا نیریٹو بک رہا تھا. بس وہ ایک چھوٹی سی بالکل یہ بات. جی. تو اس کے علاوہ مطلب اس کا جائزہ نہیں وہ لے رہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں جو ایک اتھارٹیرین ریپریسو ریژیمز ہیں وہ آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کا ایک ریئیکشن نکلا. 15 سال سے وہ رول کر رہے ہیں. بالکل سر, یہ ہے ہی اس اتھارٹیرینزم کے خلاف, اس سویئر اتھارٹیرینزم کے خلاف ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا ابھی بھی رات کی عدالتیں, ابھی بھی بچے شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو, تم نے کمٹ کیا تھا. پھر آپ وانگچک صاحب کی جو سیکریفائسز ہیں ان کو دیکھیں آپ, دیر از اے لیڈرشپ دیٹ از نیڈیڈ فار دس. اور دوسرا ایشو ہونا چاہیے, آپ ایسے تو نہیں چڑھ دوڑتے حکومت کے اوپر, کوئی ایشو ہو تو تب بات ہے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس فینومینن, اٹس اے ویری کمپلیکس. اور سر میں ذرا ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو پارٹی جو کہہ رہی ہے نا جی کہ وہ یہ انڈیا کی طرح یہاں کیوں نہیں ہو رہا, ابھی ہو جائے, بنگلہ دیش کی طرح کیوں نہیں ہو رہا. تو جب ان کے زمانے میں جب یہ برسر اقتدار تھے تو اس وقت جتنی اس طرح کی پروٹیسٹ ہوئی تھی ان میں پکڑ کے لوگوں پہ پرچے دے دیے تھے. عمار علی جان پہ کیس ہوا, مشال خان کے جو فادر تھے بیچارے جن کا بیٹا چلا گیا اتنے بے ایمانہ طریقے سے, ان پہ ایف آئی آر درج کروا دی تھی اس وقت کی صوبائی گورنمنٹ نے. پھر محبہ جو تھی اس کے اوپر بھی پرچے. بہت ایک لمبی لسٹ ہے. تو جب آج کے زمانے میں جین زی کھڑی ہوتی ہے تو اس کو ماننا ہے جائز, اور جب آپ اقتدار میں نہیں ہے تو پھر وہ آگے آپ کو بچائیں. یہ بھی کچھ عجیب و غریب ہی پاکستان. جی سر, پاکستان کے لوگوں کو ایک پالیسی کے بارے میں سوچنا چاہیے, جسٹس اینڈ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, تو یہ بھی سوچنا چاہیے. ایبسولوٹلی سر, ویل سیڈ. تو اس کے ساتھ ہی اجازت آپ سے بھی اور ناظرین سے, until we meet next. تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو.